اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلاتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میرے بیانات آپ تک براہ راست پہنچ پائیں، اور اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے تاکہ اور لوگوں تک بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچ سکے۔ اور ناظرین، فیس بک پر بھی جاذب پبلیکیشنز کے نام سے ایک پیج یعنی صفحہ موجود ہے، اس کو بھی لائک اور شیئر کر لیجئے۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108، 109 اور 110 شامل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال پوچھو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گئے، اور جو بدل لیتا ہے کفر کو ایمان سے وہ قسمت کا مارا سیدھے راستہ سے بھٹک گیا ہے۔ بہت سے اہل کتاب دل سے چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان لے آنے کے بعد پھر سے کفر میں مبتلا کر دیں۔ ان کی یہ خواہش حسد کی وجہ سے ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ یہ سب کچھ اس کے بعد ہے جب کہ خوب واضح ہو چکا ہے ان پر حق، اور پس معاف کرتے رہو اور درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ بھیج دے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اپنا کوئی حکم۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور قائم کرو نماز اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اپنے لیے نیکیوں میں سے ضرور پاؤ گے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ناظرین، آیت نمبر 108 جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے، یعنی ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، اس میں مسلمانوں کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرائی گئی ہے کہ سوال کرنے سے پہلے خوب سوچ سمجھ لیا کرو۔ سوچے سمجھے بغیر سوالوں کی بچھاڑ نہ کر دیا کرو، بلکہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر توجہ دو، اور بغیر کسی حیل و حجت کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ قوم موسیٰ علیہ السلام کی طرح نکتہ چینی سے پرہیز کرو۔ بنی اسرائیل تو خام خواہ اپنے رسول کو تنگ کرنے کے لیے سوال کیا کرتے تھے۔ انہیں جب حکم دیا گیا کہ گائے ذبح کرو تو اگر وہ بلا چونو چرا کوئی سی گائے ذبح کر دیتے تو ان کی جان چھوٹ جاتی، لیکن انہوں نے بلا وجہ سوالات کر کے اپنے لیے مصیبت مول لے لی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی بھی کی اور سزا بھی پائی۔ دراصل دین میں مشگافیاں ڈھونڈنا، ذمہ داریوں سے بچنے کے ہیلے بہانے اور نیت میں فتور کی علامت ہیں، اور جو ایسا کرتا ہے وہ گویا سیدھے راستہ سے بھٹک جاتا ہے۔ اور آیت نمبر 109 یعنی ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ اس میں مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ یہود و نصارہ کی سازشوں سے بچ کر رہیں اور اپنے دین کو ان کی سازشوں سے بچائیں، اور ان میں الجھنے کی بجائے انہیں معاف کرتے رہیں اور درگزر سے کام لیں۔ یہود و نصارہ کی سب سے بڑی اور شدید خواہش ہے کہ وہ تمہیں اپنے دین سے بھٹکا دیں اور تم لوگ اسلام سے منحرف ہو جاؤ۔ اگر منحرف نہ بھی ہو تو کم از کم سیکولر اور لبرل ہی بن جاؤ۔
नाजरीन, अब ये सेकुलर और लिबरल क्या है? सेकुलरिज्म का डिक्शनरी में मतलब है लादीनियत। इसी तरह लिबरलिज्म आजाद ख्याली को कहते हैं। सेकुलरिज्म यानी लादीनियत एक ऐसा निज़ाम है जो हमेशा से मजहब की बुनियादों के खिलाफ रहा है। इस निज़ाम के मानने वालों का कहना है कि मजहब को किसी भी शोबा जिंदगी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तालीम, रियासती मामलात, सियासत, गर्ज किसी भी शोबा में मज़ाहिब का अमल दखल नहीं होना चाहिए। दूसरे मानों में यह निज़ाम चाहता है कि मजहब को कलीसा, चर्च, मस्जिद या मंदिर तक महदूद रहना चाहिए। सेकुलरिज्म की इब्तदा यहूदियों ने की और मजहब को कलीसा तक महदूद कर दिया। फिर उनके साथ ईसाई शामिल हो गए, उन्होंने मजहब को चर्च तक महदूद कर दिया। वो यहां भी नहीं रुके बल्कि उन्होंने लिबरलिज्म की इब्तदा कर दी। उन्होंने आज़ाद ख्याली का नारा लगा दिया। वो ना सिर्फ मजहब से बरगश्ता नजर आए बल्कि इससे भी 2 कदम आगे निकलकर सिविल और ह्यूमन राइट्स की आड़ में मादर पिदर आज़ादी के ख्वाह हो गए। उन्होंने आज खुद तमाम इंसानी शोबाए जिंदगी के ऐसे हुकूक मुतय्यन कर दिए जो कि कहीं कहीं तख्लीक इंसानी के बुनियादी असूलों के ही खिलाफ हैं। कहने को ये जमहूरियत के अलम बरदार हैं, लेकिन हकीकतन ये भी मजहब के ही खिलाफ नजर आते हैं। इस सिलसिला में बहुत कुछ खुलकर लिखा और बताया बोला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर तवालत के पेश नज़र मैं सिर्फ इन चंद इशारतन बातों की तरफ ही इक्तफा समझता हूँ। नाज़रीन, सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म इनके जो चाहने वाले हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि मज़हब का उनकी ज़िंदगी में अमल दखल ना रहे। आज के दौर में मजहब से दूर भागने वाले सब मिलकर यही नारा बुलंद करते हैं। खास तौर पर सियासी मैदान में मजहब कार्ड का हवाला दिया जाता है। यहूदी और ईसाई तो हमेशा से ही इस्लाम के खिलाफ रहे हैं, इसीलिए वो ऐसी मूशगाफियां छोड़ते रहते हैं और मुसलमानों में मजहबी मुनाफरत को उभारते हैं। इस्लाम जिसका अमल दखल इंसानी जिंदगी में उसकी पैदाइश से लेकर मौत के आखिरी लम्हात तक है, पैदा होता है तो अजान की आवाज़ सुनाई देती है, फिर होश संभालते ही 5 वक्त की नमाज की पाबंदी का हुक्म भी मजहबी देता है। जिंदगी का अखलाक मुरतब करने के लिए ईमानदारी, हुब्बुल वतनी, अपने माहौल के सब लोगों से वफादारी, सच बोलना, दूसरे की इज्जत करना, माँ बाप, औलाद, हमसायगी, रिश्तेदारी, सबके हुकूक भी मजहब ही सिखाता है। माशरे की अनगिनत चीज़ें ऐसी हैं जो मजहब की मरहून मन्नत हैं। यहाँ तक कि मरते वक्त नमाज और दुआ भी मजहब का ही हिस्सा है। गर्ज मजहब एक मुसलमान की जिंदगी में दिल की धड़कन की तरह टिक टिक करता रहता है। जब मजहब एक लम्हे के साथ है तो फिर उसको अपनी जिंदगी से जुदा करना कैसे मुमकिन है? मजहब के बगैर जिंदगी के शब रोज गुजारना ऐसा ही है जैसे रूह के बगैर किसी जिस्म का जिंदा रहना। नाज़रीन, कुरान करीम की नज़र में अहले किताब यहूद और नसारा यही चाहते हैं। अफसोस की बात सिर्फ ये है कि नाम नहाद मुसलमान दानिश्वर भी रिसर्च के नाम पर उनके पीछे लगकर सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म की तालीम फैलाते और सिहोनियत का हम रिकाब नजर आते हैं। आज वो सब कुछ हो रहा है जो इस्लामी तालीमात के मुनाफी है। वो सब कुछ हो रहा है जिसकी तरदीद कुरान अजीम करता है। यहूदी सरपरस्ती में चलने वाले इल्मी इदारे ऐसे लोगों की ख़ास तौर पर हौसला अफजाई करते हैं। हमारे ज़राए अबलाग ख़ास तौर से इसका शिकार हैं।
یہی وجہ ہے کہ ہماری آئندہ نسلیں خاص طور پر ان سے مرعوب ہو کر مذہب سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ گویا ہم انجانے میں یہود و نصارہ کی پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہود و ہنود حسد کی بنا پر جو اسلام دشمنی کر رہے ہیں، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صبر اور برداشت کرتے رہنے کی تلقین کی ہے۔ فاعفو واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پس تم معاف کرتے رہو اور ان سے درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا امر یعنی حکم نازل فرما دے۔ اس تعلیم کا نچوڑ یہ ہے کہ حاسدین کو زیادہ اہمیت نہ دی جائے اور نہ ہی ان کا مقابلہ دشمنی یا نفرت سے کیا جائے، بلکہ انہیں مجبور محض سمجھتے ہوئے معاف کر دیں اور ان کی غلطیوں سے درگزر کرتے رہیں، تاکہ ان کاموں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے آپ وہی وقت اور صلاحیتیں اسلام کی مضبوطی اور سربلندی پر صرف کریں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ خود ہی کفار سے نمٹ لے گا۔ ناظرین، معلوم ہونا چاہیے کہ حاسد کو حسد کی بیماری کھا جاتی ہے، جبکہ محسود درگزر کرنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں ترقی کرتا رہتا ہے، لیکن جب معاملہ حسد سے بڑھ جائے تو مسلمانوں کو مقابلہ کی بھی اجازت ہے، اور جب مقابلہ ہو گیا تو پھر اس وقت تک جہاد جاری رہنا چاہیے جب تک فتنہ کی وجہ ختم نہ ہو جائے۔ چنانچہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے مراد یہی ہے۔ اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکام پر صبر سے ڈٹے رہیں تو آخرکار وہ جیت جائیں گے اور کفار تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ناظرین، آیت نمبر 110 یعنی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ وخیر واعظم اجرا عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر، اس میں ایک بار پھر نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم ہوا ہے۔ اس بارے میں پہلے بھی کافی سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو حسد اور دشمنی کا مقابلہ کرنے کو کہا ہے، اس کا حل یہی ہے کہ تم لوگ نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے اپنی کوششیں تیز تر کر دو۔ یہ دونوں چیزیں دین کی بنیاد ہیں۔ جب تک ہم نماز اور زکوٰۃ پر قائم رہیں گے، اللہ تعالیٰ کبھی گمراہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ پھر فرمایا، جو بھی بھلائی یا نیکی تم اپنے لیے کرو گے اس کا اجر آخرت میں اپنے رب کے ہاں ضرور پاؤ گے۔ یعنی ہم جو بھلائی بھی کرتے ہیں وہ ہمارے ہی نفس کے لیے ہے، اگرچہ وہ بھلائی دوسروں کے ساتھ ہی کیوں نہ کی گئی ہو، ہمیں اس کا فائدہ ضرور پہنچتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ رب العزت انسان کی نیکیوں کو ہر لمحہ شمار کرتا ہے، اس لیے ان کا اجر کہیں نہ کہیں ضرور ملتا ہے، بلکہ دنیا میں کی گئی نیکیوں کا اجر آخرت میں 10 گنا زیادہ ملتا ہے۔ پارہ نمبر 8 سورہ انعام آیت نمبر 160 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون۔ جو کوئی لائے گا ایک نیکی تو اس کے لیے 10 ہوں گی اس کی مانند، اور جو کوئی کرے گا ایک برائی تو نہ بدلہ ملے گا اسے مگر صرف ایک برائی کے برابر، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اچھا یا برا وہ سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم نے کون سا عمل کیا ہے، وہ ہر لمحہ دیکھتا ہے اور تمہارے سب کرتوتوں کا بچشم دید گواہ ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔